بریک کے بعد خوش آمدید. سحر نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. سیٹ پہ وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس وقت جن کا اضافہ ہوا ہے میں ان کا تعارف کراتی چلوں. سیٹ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال قادری, محمد انیس چشتی, حسین احمد تاجی. میں چاہوں گی کہ حسین احمد تاجی صاحب سے شروعات کی جائے. تو آپ کے سامنے مائک موجود ہے. نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروعات کیجیے. بسم اللہ کریں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, جس کا پلہ وہ دین میں ہے. بہت خوب, ماشاءاللہ تاجی صاحب بہت خوب. آگے بڑھتے ہیں. محترمہ طلعت نورین ہمارے ساتھ موجود ہیں. محترمہ طلعت, ٹھیک ہے, آپ نے جو ابھی تک جو خان صاحب کے وعدے تھے یا جو آپ منشور لے کر آئے تھے اور عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا, بہت اچھی بات ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا جو آئینی مدعا ہے 5 سال کا, وہ پورا ہونے تک وہ سب ہو جائے گا؟ کتنے ولنگ ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, ایک چیز جو بہت کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سوچ نہیں سکتے تھے یا ہمیں اس چیز کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ جن چیزوں پہ اپنی سپیچ میں عمران خان صاحب روشنی ڈال رہے ہیں یا چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ آنکھیں کھولو, ایز اے نیشن آپ کے ملک کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور آپ کو یہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے, وہ اس حد تک پہنچایا جا چکا ہے, اور کرپشن کے خلاف آپ کھڑے ہو جاؤ. تو آج جب ہم خود پاور میں آئے تو ہمیں یہ چیز کا اندازہ ہوا کہ ہم تو کیونکہ سسٹم پورا ہی سڑا ہوا ہے. اب اگر خان صاحب پرائم منسٹر صاحب وفاق میں بیٹھ کے جو ڈیسیجنز لیتے ہیں, جو پالیسیز اناؤنس کرتے ہیں, جب وہ ان محکموں تک جاتی ہیں تو وہاں جو سب سے پہلے کیوں پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے کہ پولیس کا شعبہ جو ہے ہمارا, اس میں سیاسی بھرتیاں نہیں ہونی چاہیے, تاکہ وہ شعبے جن میں پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے اور وہ اپنا کام ایمانداری سے کر سکیں اور بالکل منصفانہ فیصلے ہو سکے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہو. لیکن ہمیں دیکھنے کو کیا ملتا ہے, چاہے آپ کی عدلیہ ہے, جتنی جلدی انصاف پولیٹیکل ایشوز پہ ملتا ہے, میرا خیال ہے باقی عوام بیچاری, تو میں کہتی ہوں کہ میں ہماری ہی مثال دوں گی. میرے والد صاحب ایک کیس لڑ رہے تھے, انہوں نے 25 سال وہ کیس لڑا, زمین کا ہمارا چل رہا تھا, جو ہم نے ان کی ڈیتھ کے بعد ختم کر دیا کہ اب ہم نہیں چلا سکتے. آپ یقین کریں ان کی ڈیتھ ہوگی, وہ کیس ابھی بھی ہے. تو ان عوام کو تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے, عوام کے تو فیصلے ہوتے نہیں ہیں, ان کو تو بڑی جلدی فیصلے. تو میں وہ چیزیں آج ہم پریکٹیکلی وہ وٹنس بھی کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں, اور اس چیز کو ہمیں سمجھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا کہ یہ جو 5 سال کا ٹائم ہے. دیکھیں, آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ پہ تو فرق پڑا, آپ کے بیرونی قرضے بھی کم ہو رہے ہیں, وہ پالیسی جو انٹرنیشنلی جو پرومسز تھے وہ تو سارے فلفل ہو رہے ہیں, لیکن جو لون ان لوگوں دونوں پارٹیز نے لیے اپنے اپنے ٹنورز میں اور جو لاس وہ پہنچا چکے ہیں, آپ کو دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ 40 سال کی ہوئی تباہی کو آپ 5 سال میں ریکور کریں, لیکن پھر بھی آپ کو یہ ریلیف, ابھی یہ ہمارا 3را سال ہے, انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں کوشش پوری ہے آپ کو یہ مہنگائی میں بھی کمی ضرور ملے گی, کیونکہ جتنے آپ کے بیرونی آئی ایم ایف کی شرائط ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ چیزیں تو آپ کو کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے بی بی, آپ نے کہا کہ مطلب جو بیک لاگ ہے وہ بہت تھا,
ہاں. اور ابھی ہمیں تو 2.5 سے 3 سال ہوئے ہیں اور اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن عوام ہم سے رکھتی ہے. لیکن آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ یہ منشور، یہ وعدے کیا یہ سیاسی تو نہیں تھے، ایک پلان تھا. خان صاحب نے کہا تھا 200 لوگوں کی میرے پاس ٹیم ہے. تو مطلب عوام کی نا خواہشات آپ سے بڑھی اس لیے کہ آپ لوگوں نے ان کو یہ دکھائے خواب کہ یہ خواب ہمارے 2 سال 5 سال میں پورے ہو سکتے ہیں. ابھی بھی آپ، ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے گھر بھی بننا شروع ہو گئے. صرف پوائنٹ یہ ہے کہ 5 سال تک وہ تمام چیزیں اگر پوری ہو جاتی ہیں، جو کہ اللہ نے چاہا تو ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ ترقی کا سفر چل پڑے گا. ورنہ آپ ہی جب حلقوں میں جائیں گے تو ممکن ہے کہ پریشانی ہو. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں جو میں نے آپ کو وہی شروع کیا کہ دیکھیں آپ کو انٹرنیشنلی جو پرومس تھا کہ پاکستان کے گرین پاسپورٹ کو رسپیکٹ ملے گی، وہ رسپیکٹ ملنا شروع ہو گئی. آپ کو آپ کے بیرونی قرضے جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں اور آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ، بزنس مین جو کہ بزنس تباہ ہو گیا تھا اس ملک کا، آپ کی اقتصادی حالت بالکل ڈاؤن ہو گئی تھی. آپ خود دیکھ لیں کہ وہ گراف اب اوپر اٹھ رہا ہے. اسی طریقے سے ہاں جو عام عوام سے پرومسز تھے اسی پہ میں بات کر رہی تھی کہ ہمارے جو شعبے ہیں اصل میں شعبوں پہ کام ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں 5 سال کا وقت کم ہے. لیکن ادروائز جو پرومسز ہیں، چاہے وہ ہاؤسنگ اسکیم ہے، چاہے وہ پناہ گاہیں ہیں، چاہے وہ مسافر خانے ہیں، چاہے وہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، چاہے وہ کفالت پروگرام ہے، ان سب پہ تو کام ہو رہا ہے. لیکن بظاہر ہم لوگوں کو یا اس طریقے سے دکھانا نہیں آتا. دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہوتا یہ ہے کہ جو اپنے ان کے آپ مطلب یہ کہیں کہ بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کہیں، ہاں مارکیٹنگ میں دیکھیں باقی پارٹیز عوام کا پیسہ، پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں مارکیٹنگ پہ اگر ٹی وی پہ زیادہ دکھاؤں جیسے کہ باقی پارٹیز کرتی تھی تو وہ میں عوام کے ریلیف پہ خرچ کروں. انہوں نے اپنے کتنے خرچے کم کیا آپ دیکھیں. ایز پرائم منسٹر جتنی بھی فیسلٹیز تھی یا پریزیڈنٹ کو جتنی فیسلٹیز تھیں اور جو لائف ٹائم انہوں نے کرا لی، آج ہم سنتے تو ہمیں حیرت ہوتی ہے. اور عوام جو مہنگی چیزیں ہم باہر سے لیتے ہیں اور جو ان کے جو اسمبلی کا کیفیٹیریا وہاں کی آپ جو پرائس سنیں چائے اور ان چیزوں کی، جتنے ان کو ریلیف ہے، یعنی وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ وہ لوگ MNA-MPs بھی بنے، پھر اس کے بعد ان کو ریلیف بھی ان کو ملے اور عوام کا کام صرف ووٹ دے کے پیسنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلی؟ ہمیں اس پرائم منسٹر عمران خان کے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے پہ ہر چیز میں قوم کے سامنے رکھوں گا، ہر چیز میں قوم کو بتاؤں گا. وہ وعدے وہ اپنے پورے کر رہے ہیں. دیکھیں جو بھی ایشوز ہوتے ہیں ہر چیز کو وہ ایسا، یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلا پرائم منسٹر ہے کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ سب سے پہلے آ کے قوم سے خطاب نہیں. کرتا ہے. چلیں اس بات پہ تو ہم اپریشیٹ کریں گے کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں کہ جنہوں نے فون کال اور عوام کا درد محسوس کیا کہ ڈائریکٹ میں عوام سے بات کروں، مجھے پتہ چل سکے کہ گراؤنڈ پر پاکستان کے کونے کونے میں، پاکستان کے گاؤں، پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں کیا سوچ ہے اور عوام کو کیا مسائل ہیں. بلال قادری صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم چاہیں گے کہ آپ شامل کریں. بسم اللہ. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے خود کیے دیتے ہیں انداز کے جابانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز کے جابانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں. اور کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی. اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے
مجھے دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں، اور اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں۔ ارے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، تو میں حشر میں بھی کہہ دینا کہ یہ ہے میرا دیوانہ، میں حشر میں بھی کہہ دینا کہ یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں۔ اور جانا تیرے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے، جانا تیرے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے، ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ، ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ، بے خود کیے دیتے ہیں۔ اور بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، کہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا، بے خود کیے دیتے ہیں۔ اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، کہ درشن کا تو درشن ہو اور نظرانے کا نظرانہ، درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز کے جاوانا، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ماشاءاللہ۔ نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ محمد انیس چشتی صاحب موجود ہیں۔ چشتی صاحب، میں چاہوں گی کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہماری نشریات میں شامل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے آقا دیدار
عطا کرنا، آقا سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آقا آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے نور خدا میری مقبول دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے آقا دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزاع آئے آقا دیدار عطا کرنا، آقا سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے آقا دیدار عطا کرنا، چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نزاع آئے آقا دیدار عطا کرنا، اور مجرم ہو جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، مجرم ہوں جہاں بھر کا کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں آقا دامن میں چھپا لینا، آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نزاع آئے آقا دیدار عطا کرنا،
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب. اور طلعت نورین ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رکن ہیں اور نظریاتی جو ورکرز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. اذان فجر کا وقت بھی قریب ہے. محترمہ، میں چاہوں گا لاسٹ میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال میں جہانگیر ترین ایک پرانے ساتھیوں میں سے ایک پی ایم عمران خان صاحب کے، اور اس وقت وہ ناراض ٹھیک ہے، بلا تفریق احتساب کے عمل میں آپ لوگوں نے لوہا منوایا، آپ نے نہیں دیکھا کوئی اپنا پرایا، جس پر بھی کوئی کرپشن کے چارجز سے یا شک و شبہات تھے، اداروں نے ان کے گرد گھیرا تنگ کیا. کیسے دیکھ رہی ہیں کہ آگے حکومتی معاملات صلح کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ جہانگیر ترین صاحب نے کہا ہے کہ مجھے کسی کمیٹی سے نہیں ملنا، صرف وزیر اعظم سے ملنا ہے. کہ یہ ملاقات ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہیں آپ؟ اور دوسرا، ہماری آنے والی یوتھ، ہمارے بچے بچیوں کو کیا پیغام دیں گی کہ ملک و ملت کی ترقی میں کس طرح اپنا کردار ادا کریں؟ یہ کافی ایسا میٹر ہے جس میں بہرحال اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو میں جہانگیر ترین صاحب کو سپورٹ کرتی ہوں اس بات پہ. کیونکہ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر 20 ہیں شوگر ملز اور اس میں 8 ان کی ہیں اور باقی دوسری پارٹیز کی ہیں، تو وہ ایک ان کا سوال بالکل ٹھیک ہے کہ ٹارگٹ انہی کو کیوں بنایا جا رہا ہے. اگر آپ ان کی ایک ہی خطا ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کے دوست ہیں اور ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ ٹرائل میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کا کہنا بھی ٹھیک ہے کہ یہ سارے کیسز صرف انہی پہ کیوں چل رہے ہیں. اگر جو پارٹیز ہمارے اوپر کھڑے ہو کے سوال کرتی ہیں تو ان کو جواب، واقعی میں سمجھتی ہوں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ان کی دوستی کا اتنا حق جہانگیر ترین صاحب کیوں ادا کرے. کیونکہ ہمارے ملک کے 2 ایسے پرائم منسٹرز رہ چکے ہیں جن کے اوپر کتنے بڑے کیس ہیں اور ان کے ٹرائلز کا کیا ہوا، ان کے کیسز کا کیا ہوا، آج تک فیصلے نہیں ہوئے، کچھ پتہ نہیں چلتا. اور جو باقی شوگر ملز کے اوپر ہے صرف جہانگیر ترین کا کیا. مطلب آپ بھی جہانگیر ترین کی سپورٹر لگ رہی ہیں؟ بالکل، میں سپورٹر نہیں. دیکھیں، پھر ایک بات ہے کہ یہ میرے لیڈر نے مجھے سکھایا کہ ہمیشہ سچ اور حق کا ساتھ دیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت وہ رائٹ پہ ہیں. یہ ٹرائل صرف آپ نے کسی اور کے بارے میں سنا ہے کہ ان کے خلاف؟ ویسے جہانگیر ترین کے ساتھ بہت سارے 25 سے 30 رکن نیشنل اسمبلی ساتھ ہیں. آپ کے لہجے سے بھی لگ رہا ہے کہ آپ بھی جہانگیر ترین بالکل، کیونکہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہو رہی ہے. اور اگر یہ کیس اور یہ ٹرائل ہونے ہیں تو پھر باقی سب کے بھی ایک ساتھ ہوں. کیا پیغام دیں گی ہمارے بچے بچیوں کو کہ کس طرح ملک و ملت کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں؟ دیکھیں، میں تو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، بینگ مسلم بھی اور ایز نیشن بھی، اگر ہمیں اس ملک کو ترقی کرتے دیکھنا ہے، دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ میں ہوگی، میرے بچے ہوگے، آپ سب لوگ ہوگے، ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے، یہی ہمارا وطن ہے اور اسی کو ہم نے سنوارنا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہوگی. خود چھوٹی چھوٹی غلطیاں، کرپشن، وہ برائیاں جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہم دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں یا ہمیں جو نیشنل لیول پہ بری لگتی ہیں، اس کو ہم نے انفرادی طور پہ اپنے اندر سے بھی وہ چیزیں ختم کرنی ہے. تبھی جا کے ایز قوم، ہم ایز نیشن ہم ان برائیوں سے پاک ہو سکیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، جو چیزیں آپ کو دوسروں میں بری لگتی ہیں، وہ آپ کے اندر بھی بری ہی ہوں گی. تو بہتر ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور ہماری اصلاح ہوگی تو آٹومیٹکلی پورے معاشرے کی اصلاح ہوگی. بہت اچھی بات کی محترمہ نورین طلعت نے کہ اپنے حصے کا ایک تو ہم نے کام کرنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور حدیث نبوی بھی ہے کہ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ کے شر سے دوسرا مومن محفوظ رہے. اذان فجر کا وقت بھی قریب ہے اور ہماری ٹرانسمیشن بھی اختتام کے لمحات میں رہے. تو کوشش تھی ہماری کہ تمام ہی مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ ساتھ تمام ہی جو ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، ہمارے علماء، ہمارے نعت خواں، ہمارے منقبت خواں آتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں، دور دراز سے یہ حاضرین آتے ہیں. تو آپ بھی ہمارے وینس ایچ ڈی کے آفیشیل فیس بک پیج پر اور ہمارے یوٹیوب چینل پر ان نعت خواں جتنے بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں سحر اور افطار میں، ان کو ضرور کامنٹ میں ان کا نام مینشن کیا کریں. اس وقت بھی ہمارے ساتھ انیس چشتی صاحب موجود تھے.
اور حسین احمد تاجی صاحب اور بلال قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان کو میکسیمم آپ ووٹ کریں اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم ان کو نوازیں گے انعامات سے. اور پاکستان کی معزز شخصیات جس طرح سحر اور افطار میں ہمارے سیٹ پر موجود ہوتی ہیں، تو ایسی ہی نشست ہوگی. بہت سارے اور بھی سسپینس ہیں، مطلب جو کہ حاضرین کی خواہش ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ انعامات کیا ہوں گے، کون ہمیں دے گا، ونرز کی تعداد کیا ہوگی. تو وقتاً بوقتاً ہم تمام چیزیں آپ سے شیئر کرتے رہیں گے اور لاسٹ میں ہم سرپرائز دیں گے کہ آپ کی آگے عید کی خوشیاں بھی ان میں بھی چار چاند لگ جائیں. اسی امید کے ساتھ کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ آپ تمام حاضرین کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا باعث ہو، اور اہل محلہ کے ساتھ ساتھ تمام اپنے رشتہ دار، دوست، تمام ہی لوگوں کا خیال رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اور جس طرح تبع تابعین، صحابہ رسول، اہل بیت کی شخصیات نے زندگی گزاری، جس طرح دین کے لیے قربانیاں دیں، یہی قربانیاں آپ بھی دیں اور اسی طرح اپنی لائف کو اسپینڈ کریں. اور ہمیں مجھ سمیت تمام مومنین کو اویس کرنی، بلال حبشی، میثم تمار اور اما فضہ جیسا عشق کرنے کی توفیق عطا فرما. مجھے سمر دعا کو اجازت دیجیے. سحر نشریات میں اللہ حافظ.